دور جاہلیت پہ لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، تو آج کے دور میں ہم خواتین کے حقوق کو، ان کے عزت و احترام کو، ان کے ساتھ کیے جانے والے حسن سلوک کو ہم دفن کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہم ظالمانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، ہم انہیں ہمارے خادم کی حیثیت سے دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ وقال تبارك وتعالى في موضع آخر وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم في موضع آخر استوصوا بالنساء خیرا فإنهن عندكم عوان۔ تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہم سب کا تنہا خالق ہے، تنہا مالک ہے اور تنہا حاکم ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہم تک دین اسلام کو ایک مکمل نظام کی شکل میں پیش کیا اور خود عمل کر کے بتایا۔ محترم حاضرین، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی پہلی آیت کی تلاوت کی تھی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت مرد اور عورت اس دنیا میں پھیلائے۔ ایک اور آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اس کا ترجمہ یہ ہے، عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے سے ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے لیے ہے۔ میں نے آپ کے سامنے دو اہم احادیث جن کا تعلق معاشرت سے ہے اس کو بھی ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں کہتے ہیں، خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی۔ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے، جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہوتا ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہوں، سب سے بہتر ہوں۔ اسی طرح حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بہت ساری نصیحتیں کی تھی، اس پہ ایک نصیحت خواتین کے حوالے سے تاکید کے ساتھ فرمایا، استوصوا بالنساء خیرا۔ خواتین کے حوالے سے میرے اس خیر خواہی کے وصیت کو قبول کرو، فإنہن عندکم عوان۔ وہ تمہارے پاس امانت ہیں، وہ تمہارے زیر کفالت ہیں۔ محترم حاضرین، قرآن مجید کے مختلف آیات ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ مرد اور عورت کو برابر ٹھہراتا ہے، دونوں کو مساوات کا درجہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے کہ دونوں برابر ہیں۔ جس طرح ایک مرد اپنی زندگی میں دین قائم کرتا ہے، اجتماعی انفرادی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں، اسی طرح ایک عورت کے اوپر بھی فرض ہے کہ وہ اپنی ذات پہ، اپنی زندگی میں بھی دین قائم کرے اور اپنے گھر میں بھی دین قائم کرے۔ دونوں کے اعمال کا بدلہ بھی اسی کے حساب سے دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایک موقع پر فرماتا ہے، من عمل صالحا من ذکر و انثی وہو مؤمن۔ چاہے مرد ہو یا عورت، جو بھی نیک عمل کرے وہ مومن ہے، وہ مومنہ ہے۔ ان آیات اور ان احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب برابر ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، آیت کا آخری حصہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ جو اللہ نے مرد اور عورت کو
مرد اور عورت کے ذریعے سے مختلف خاندان وجود میں لائے، قبائل میں تقسیم کیا، یہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے۔ پھر آخر میں کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہاں اللہ کے نزدیک سب سے عزت والے، سب سے مقرب وہی ہوں گے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ وہ مرد میں بھی ہو سکتے ہیں، خواتین میں بھی ہو سکتے ہیں۔ اس طرح اللہ نے شروع سے ہی مرد اور خواتین کو اللہ برابر ٹھہراتا ہے، اعمال کے حساب سے بھی اور ان کے بدلے کے حساب سے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پر مختلف نعمتیں عطا کی ہیں، مختلف نعمتوں سے اسے نوازا ہے۔ نعمتوں کی تعداد لاشمار ہے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو تنہا نہیں چھوڑا۔ جیسے ہی انسان کو بنایا تو دوسرے انسانوں ہی کو اس کا رشتہ دار بنایا۔ مرد اور خواتین کو اللہ نے آپس میں مختلف رشتوں سے جوڑا۔ ایک خاتون ایک مرد کے حصے میں ماں ہے، ایک خاتون مرد کے حصے میں بیوی بنتی ہے، ایک خاتون مرد کے حصے میں بہن بنتی ہے، پھر ایک خاتون مرد کے حصے میں بیٹی بنتی ہے۔ اس طرح مختلف رشتوں میں اللہ مرد اور عورت کو جوڑتا ہے۔ ان تمام رشتوں کو جوڑتا ہے اللہ تعالیٰ، اور ان تمام رشتوں کو انسان کے حق میں، مرد کے حق میں اللہ تعالیٰ رحمت سے تعبیر کرتا ہے۔ ماں کو اللہ تعالیٰ اولاد کے حق میں اس طرح رحمت بناتا ہے کہ ماں اولاد کی اچھی تربیت کرتی ہے، اس کی پرورش کرتی ہے، اس کی پرداخت کرتی ہے۔ پھر اسی طرح ہمشیرہ، اس کے ساتھ ایک بہن ہوتی ہے، وہ اس کے ساتھ اچھے سے پیش آتا ہے، محبت اور احترام اس سے سیکھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ عورت کو مرد کے زندگی میں بیوی کے رول سے بھیجتا ہے، جو مرد کے حق میں سکون اور راحت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مرد کے حصے میں ایک عورت کو بیٹی کے روپ میں بھیجتا ہے، جو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے۔ مختلف رشتوں میں اللہ جوڑا ہے، لیکن کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ یہ خاتون، یہ خواتین تمہاری غلام ہیں، یہ خواتین تمہاری خدمت گزار ہے، کہیں پر بھی اللہ نے اس طرح نہیں کہا۔ رشتوں کو تو جوڑا اور ساتھ میں تاکید کر دیا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر قوام ہے۔ قوامیت کا مطلب یہ نہیں کہ مرد عورتوں کے اوپر اپنا حکم چلائے، انہیں غلام سمجھے۔ قوام اور قیم اس کو کہتے ہیں، اس فرد کو کہتے ہیں جو کسی فرد یا ادارے کو ٹھیک صحیح طریقے سے اسے چلائے، اس کی نگہداشت کرے، اس کی حفاظت کرے، اور اس کے جو ضروریات ہیں اس کو مہیا کرے، اس کے ضروریات کا انتظام کرے۔ اس کو قوام کہتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں قوام کا تصور یہی رہتا ہے کہ مرد عورت کے مقابلے میں طاقتور ہے اور اس کے اوپر اپنا حکم چلاتا ہے، چلا سکتا ہے، جیسے چاہے عورت کے ساتھ برتاؤ کر سکتا ہے، بد زبانی کر سکتا ہے۔ قوام کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے ضروریات کے سامان کو مہیا کرے، اس کے حق میں بہتر بنے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے جو خواتین ہیں وہ ہماری ہر بات مانے، وہ ہمارے ہر کام میں آگے بڑھائے۔ اللہ تعالیٰ خود خواتین کو ہمارے حصے میں معاونت کے طور پر، مددگار کے طور پر بھیجا ہے، لیکن غلام کے طور پر نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ خواتین ہماری غلامی کریں، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ خواتین گھر کے حاکم بنے، گھر کے حکمران بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس کے ماتحتی میں رہنے والوں کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا۔ خواتین کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں والمرأة راعیۃ علی بیت زوجہا، خواتین اپنے شوہر کے گھر کے حکمران ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے گھر کے حوالے سے قیامت کے دن ان سے سوال کرے گا۔ دیکھیے ہم خواتین کو کیا مقام دیتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواتین کو کس مقام پر پہنچاتے ہیں۔ اللہ کے نبی خواتین کو گھر کا حاکم ٹھہراتے ہیں کہ یہ گھر کا نظام چلانے والی ہے، یہ گھر کے اندرونی حصوں کو یہ سنبھالنے والی ہے۔ ہم اکثر اپنے معاملات میں، گھر کے معاملات میں ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ان کو کچھ علم نہیں، خواتین کچھ زیادہ نہیں جانتی۔ یہ جو تصور عام ہے کہ خواتین ناقص العقل ہے، ان کے پاس عقل کم ہوتا ہے، وہ ان کو معاملات کا فہم نہیں ہوتا، چیزوں کو ٹھیک سے نہیں سمجھتی، یہ ایک عام تصور بنا ہوا ہے۔
ہم نے کبھی آزمایا ہی نہیں کہ ان کے اندر کیا ذہنی صلاحیت ہے۔ اگر ہم یہ دیکھنا شروع کریں کہ تاریخ میں خواتین نے کیا کچھ کیا تو یہ ایک مستقل موضوع بنے گا۔ ہم نے کبھی خواتین کے ساتھ ہمارے گھر میں مشورہ نہیں کیا، ہم نے کبھی ان کے ساتھ ڈسکس نہیں کیا، کسی مسئلے کے حل کے لیے وہ کیا سوچتی ہیں اس حوالے سے ان سے ہم نے گفتگو نہیں کی۔ ہم نے کبھی نہیں جانا کہ ان کے اندر کریٹیو تھنکنگ کی کیا صلاحیت ہے، وہ کس طریقے سے مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے سوچتی ہے۔ ہم نے کبھی اس کو نہیں آزمایا۔ ہم یہی سمجھتے رہیں کہ یہ بس ہماری خدمت کے لیے ہیں، ان کا کام ہمارے لیے ضروریات کو فراہم کرنا ہے بس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے؟ اس کو قرآن مجید ایک بلیغ جملے سے کہتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہم سب کے لیے نمونہ ہے، اسوہ ہے، رول ماڈل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے تھے، آپ نے مکمل اس کو عمل کر کے بھی بتایا کہ کس طرح اس دین پر عمل کیا جا سکتا ہے، عمل کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں عمل کر کے دکھایا۔ ہم میں سے اکثر کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس طرح نماز پڑھیں جس طرح اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی رکوع کیسا کرتے تھے یہ جاننے کی ہمیں خواہش ہوتی ہے کہ ہم بھی اسی طرح رکوع کریں۔ اللہ کے نبی سجدہ کیسا کرتے تھے، اللہ کے نبی کو کن چیزوں کو کھانا پسند کرتے تھے، اللہ کے نبی پسندیدہ غذا کیا تھے، یہ سب چیزیں ہماری دلچسپی کے موضوع بنتے ہیں۔ ہم جاننا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اسی طرح کریں۔ اسی طرح یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے، خواتین کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رول تھا، کس اعلیٰ حسن اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتے تھے۔ ان باتوں کو بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس معاشرے میں نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، وہاں خواتین کی جو انسانی حیثیت ہے اس کو بھی لوگوں نے ختم کر دیا تھا۔ سب سے پہلے ایک عورت کی، ایک خاتون کا جو حصہ مارا جاتا تھا وہ اس کے جینے کا حصہ تھا، پیدا ہوتے ہی اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اس معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، اور یہ جو خواتین کے ساتھ ظلم و ستم ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، خواتین کو عدل و انصاف دلانے کے لیے، ان کے ساتھ حسن سلوک کے تعلیم کو عام کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جب ہم مختلف گوشوں سے مطالعہ کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے ساتھ بہت عمدہ طریقے سے حسن سلوک کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت بیٹے اپنے والدہ کے حق میں کیسے تھے، کیسے حسن سلوک کرتے تھے۔ ایک ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، آپ نے کہا کہ خواتین ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، پھر آپ نے کہا کہ سب سے زیادہ حسن سلوک کے مستحق ماں ہوتی ہے۔ یہ آپ کا قول ہے، آپ نے امت تک یہ بات کو پہنچایا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے عملی طور پر کیسا ہمارے لیے نمونہ چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقیقی ماں ہے حضرت آمینہ خاتون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 سال کے تھے تو ان کے انتقال ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رضائی ماں تھی حضرت حلیمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بے حد محبت تھی، ان کا بہت احترام کیا کرتے تھے۔ عہد رسالت میں ایک مرتبہ وہ تشریف لائی تو میری ماں کہہ کر ان سے چمٹ گئے، اتنی محبت تھی انہیں اپنی ماں سے، اتنا وہ احترام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت بھائی کیسے تھے اپنی بہن کے حق میں، ایک مسلمان کو اپنے بہن کے حق میں کیسے ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے 3 بہن ہو اور وہ ان کی اچھی تربیت کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، وہ جنت کا مستحق ہے۔ یہ آپ کا قول ہے، آپ نے اس طرح کہا، اب آپ کا عمل کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کے حق میں ایک لوتے بیٹے تھے، آپ کی ایک بہن تھی رضائی بہن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ حنین سے فارغ ہوئے تو جن لوگوں کو قید کر کے لایا گیا تھا اس میں ایک خاتون ان کی بہن تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ عنہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پہچان لیے تو فوراً اپنا چادر بچھا کر انہیں وہاں بٹھاتے ہیں، نہایت ہی عزت و احترام کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کیا تم
مدینے میں رہنا پسند کرو گی یا اپنے خاندان والوں کے پاس جانا پسند کرو گی؟ وہ کہتی ہیں کہ مجھے اپنے خاندان والوں کے پاس جانا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عزت و احترام کے ساتھ ان کے خاندان والوں کے پاس پہنچا دیتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رول ہے بحیثیت بھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر کیسے تھے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے حضرت عائشہ کا وہی قول کافی ہے جب حضرت عائشہ نے کہا کان خلقہ القرآن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن کے تعلیمات کے مطابق تھے، قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ نے یہ بات کیوں کہی؟ ایسے ہی فرط محبت میں جذبات میں آ کر انہوں نے نہیں کہا کہ میرے شوہر کے اخلاق قرآن کے مطابق تھے۔ حضرت عائشہ اپنی جگہ بہت ذہین تھی، علم حدیث پر انہیں اچھی گرفت تھی، علم فقہ پہ بھی انہیں مہارت تھا، لوگوں کے مسئلے مسائل وہ حل کیا کرتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن کے مطابق تھے۔ اندازہ لگائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر ازواج مطہرات کے ساتھ کیسا حسن سلوک کرتے تھے۔ ایک روایت ہے ترمذی کی، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام خود کر لیا کرتے تھے اور گھر کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹاتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی اونچے اخلاق کا ایک نمونہ ہے۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سوسائٹی میں ہم ایک خاتون کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے اس ادارے میں مولانا رضی الاسلام ندوی صاحب رہتے ہیں۔ گزشتہ دنوں ان سے ایک خاتون نے آ کر یہ شکایت کی کہ میرے شوہر مجھے طوائف کے لفظ سے پکارتے ہیں۔ اس سے بدترین چیز کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے ایک مقدس رشتے میں ایک مرد اور عورت کو جوڑا، اس رشتے کو ایک مرد پامال کرتے ہوئے کہتا ہے، اتنے برے لفظ استعمال کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے کہ حضرت عائشہ نے کہہ دیا کہ قرآن کے مطابق آپ کے اخلاق تھے، اور ان کے امتی ہم ایسے ہیں کہ اپنی بیوی کو گرے ہوئے الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ اس سے بدترین چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت باپ کیسے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس شخص کے 3 بیٹیاں ہوں اور اس نے ان کی اچھی تربیت کی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، اس کے حق میں جنت واجب ہے۔ یہ آپ کا قول ہے۔ عملی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بے انتہا محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دل و جان سے ان کو چاہتے تھے، اور اسی طرح حضرت فاطمہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتی تھی۔ یہ محبت ایسے ہی پیدا نہیں ہوئی، یہ عزت و احترام کی وجہ سے پیدا ہوئی، یہ آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ جب ایک باپ اپنے بیٹیوں کے حقوق ادا کرتا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، تو بیٹی کے دل میں باپ کے حوالے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نمونہ ہے، ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں خواتین کو قتل کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ اس حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کا خیال رکھا کرتے تھے۔ ایک عورت وراثت میں حقدار ہونے سے پہلے عزت و احترام کا حقدار ہوتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ لوگ اس کو عزت دیں، اس کا احترام کریں، وہ اس کے مستحق ہے۔ دور جاہلیت پہ اگر لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، تو آج کے دور میں ہم خواتین کے حقوق کو، ان کے عزت و احترام کو، ان کے ساتھ کیے جانے والے حسن سلوک کو ہم دفن کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ہم ظالمانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ہم انہیں ہمارے خادم کی حیثیت سے دیکھتے ہیں۔ ابھی شعبان کے بعد رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اس وقت ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ساری عبادتیں ہمارے اوپر فرض ہیں، ہم عبادت کر کے ہم اللہ کے ولی بنیں گے، اور ان لوگوں کا کام یہ ہے کہ وہ ہماری خدمت کرے، ہمارے ضروریات کو پہنچائے۔ جس طرح ہمارے اوپر دین پر عمل کرنا فرض ہے، اسی طرح ان کے اوپر بھی فرض ہے۔ ان کے لیے بھی عبادت کے لیے ماحول فراہم کیا جائے، ان کے لیے بھی ان کا پرسنل ٹائم چھوڑا جائے۔ ہمیں یہ فکر ہی نہیں ہوتی کہ وہ ان کی صحت کیا ہو رہی ہے، جسمانی صحت، ذہنی طور پر وہ کن پریشانیوں سے مبتلا ہے۔ ہمیں کبھی اس چیزوں پر غور ہی نہیں کیا۔ ہم بس یہی دیکھتے ہیں کہ ہمارے کام نمٹ گئے، ہمارا کام حل ہو گیا، انہوں نے ہمارا کام کر دیا، بس ختم۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ وہ کیسے ہیں، ان کو کیا پریشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
خواتین کے ساتھ حسن سلوک کرنے، ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خواتین کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔